والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے ہدایت ہے. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ نے ہم کو سکھایا کہ یہ مانگو. تو دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہدایت ہے. اور ہدایت کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتے ہیں، کسی کے قبضے میں نہیں. اور کس کو دیتے ہیں؟ جس کے دل میں طلب پیدا ہوگی اللہ اس کو فوراً ہدایت دے دیں. دیکھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے تھے، چہرہ کوئی خوبصورت نہیں تھا. ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے فوراً ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اکثر یوں کہتے تھے کہ اگر ہدایت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم کالوں کو کون ہدایت دیتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. حضرت صہیب روم کے رہنے والے، ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی، اللہ نے ان کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حبشہ کا پہلا بلال، روم کا پہلا صہیب، اور فارس کا پہلا سلمان، اور عرب کا پہلا میں. ہدایت جو بہت بڑی دولت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے باپ جو تھے، ان کے دل میں طلب نہیں تھی، نبی کے باپ ہے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا. ان کے بیٹے کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دی. بیوی کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کی بیوی کو بھی ہدایت نہیں دی. لوط علیہ السلام نبی ہے، ان کی بیوی کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت نہیں دی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، نام ہے ابو طالب، یعنی طلب والا یا طلب کرنے والے کا باپ. اتنی طلب کہ طلب کرنے والے کا باپ ہے. 42 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ساتھ دیا، لیکن دل میں طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کو بھی ہدایت نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بے چین ہے کہ کسی طریقے سے میرے چچا کو ہدایت مل جائے. کون سے نبی؟ جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سب کے سردار ہے، اندر سے بے چین ہے کہ کسی طریقے سے میرے چچا کو ہدایت ملے. لیکن چچا کے دل میں طلب نہیں تھی. قرآن کی آیت اتر گئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کو ہمارے قبضے میں. اتنی بڑی دولت جو دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت، دین کی بات کو ہم سنیں گے، اللہ ہمارے دل میں ہدایت کو اتارے گا. دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال کام کیا، تو ہدایت کتنے لوگوں کو ملی؟ 80 یا 83 آدمی کو ہدایت ملی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال، 20 اور 3 23 سال دعوت کا کام کیا، اور ہدایت کتنے لوگوں کو ملی؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام حج میں ساتھ میں تھے. اور جو غائبان اپنے اپنے گھروں پر، اپنے دیہاتوں میں
جو ایمان لائے ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے وہ کتنے ہوں. تو دو نبیوں کی محنت میں اتنا فرق کیوں بڑھ گیا؟ ایک نبی محنت کرتے ہیں 950 سال اور ہدایت ملتی ہے 80-84 آدمی، اور ایک نبی محنت کرتے ہیں 23 سال اور ہدایت ملتی ہے 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ مجمع. اس کی وجہ قرآن خود بتاتا ہے. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر سننے کا مزاج نہیں تھا، بات سنتے نہیں. کلما انی دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے اور چہرے پر کپڑا ڈال دیتے تھے. ان کا جو ہے نبی کی جو ہے صورت بھی نہ دے، چہرہ بھی نہ دے. اللہ نے تھوڑی ہدایت کی. ایک تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہر مجلس میں دین کی بات کو طلب کے ساتھ میں ہم سنیں گے. اور دوسری چیز کیا ملے گی؟ دین کی بات سننے پر اللہ مغفرت دے. مغفرت کے کیا معنی بھائی؟ اللہ معاف کر دے اور ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دے. اس کا نام ہے مغفرت. ہم سب نے سنا ہوگا دین کی مجلس چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے تعلیم ہوتی ہو گھر میں یا مسجد میں، فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور مجلس کے ختم پر سب کی بخشش ہو جاتی ہے، معاف. تو آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی دولت، دنیا کے اعتبار سے بڑی دولت ہدایت، اور آخرت کے اعتبار سے بڑی دولت کیا ہے بھائی؟ مغفرت. مغفرت ملے گی. لیکن حدیث میں جو آتا ہے مغفرت کا، وہ مجلس کے اندر بیٹھ کے اپنی عقید میں بیٹھا ہو، بیچ میں خالی جگہ پڑی ہو، آواز دور تک جاتی ہے. فضیلت جو ہے نا وہ مجلس کے اندر جڑ کر کے بیٹھنے کے اوپر ہے. اس لیے ہر نماز کے بعد بات ہوگی ہم مجلس کے ساتھ جڑ کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ ہمیں مغفرت بھی ملے گی. تیسری چیز کیا ملے گی معلوم ہے؟ دھوکہ ملے گا. حقیقت سامنے آئے گی، تیاری کا موقع ملے گا. بہت سے لوگ تعلیم میں بیٹھے، گشتوں میں پھرے، 3 دن گئے، چیلے میں گئے، 4 مہینے گئے، اجتماع میں گئے. اس میں نیا نیا مجمع آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے تو دھوکہ کھل جاتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے، تیاری کا موقع مل جاتا ہے. یہ دنیا دھوکہ ہے. اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سمجھا رہے ہیں یہ دھوکہ ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان. متاع کس کو کہتے ہیں معلوم بھائی؟ پٹیالے جب کھانا بنانے کے لیے آتے ہیں وہ چمچے وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے چمچے صاف کرنے کا، تو کالے کپڑے کو کہتے ہیں متاع. تو اپنے چولہے کے پاس بھی عورتیں رکھتی ہے توی وغیرہ صاف کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں متاع. پوری دنیا کو اللہ متاع کہہ رہے ہیں. یہ تو کالا کپڑا ہے، وہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. ابھی تو اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی کھیل کود ہے. جیسے بچے کھیلتے ہیں بارش کے موسم میں، پیر رکھتے ہیں، اس کے اوپر مٹی جماتے ہیں، گھر بناتے ہیں. یہ گھر باپ کے سامنے جا کے کھیل ہے. ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اندر ڈال کر کے پھر بناتے کہ ابا ابا ریل. ابا کیا کہتے ہیں؟ بیٹا تو کھیل ہے. ایسے جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں جنت میں جانے کے بعد ہم سب کو یہ کھیل سمجھ میں ہے کہ دنیا میں کھیل کا حصہ. باقی جب دین کے بات سنتا ہے تو دھوکہ کھلتا ہے، تیاری کا موقع ملتا ہے. موت کے وقت دھوکہ کھلے گا تو تیاری کا موقع نہیں ملے گا. موت کے وقت تو پھر ان کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا، کیا کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لیا، لیکن اب ایمان لانا تھوڑا قبول ہو. اور موت سے پہلے دھوکہ کھل گیا تو آدمی کو توبہ کا موقع ملے گا. نمازیں اگر چھوٹ گئی ہے قضا کرنے کا موقع ملے گا. روزے اگر چھوٹ گئے روزہ قضا کرنے کا موقع ملے گا. زکات اگر نہیں دی ہے تو زکات دینے کا موقع ملے گا. اس لیے دین کی باتوں کو دھیان کے ساتھ میں سنیں. یہ 3 بڑی بڑی دولتیں ملے گی.
ایک ہدایت ملے گی، ایک مغفرت ملے گی، اور ایک جو ہے دھوکہ ملے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ ہر مجلس میں ہم بیٹھیں، اور 4 باتوں کو ہمیں جو ہے اپنا معمول بنا لینا، 4 چیزوں ہر ساتھی اپنا وظیفہ بنا لے، اپنا معمول بنا لے۔ ایک تو اللہ کا ذکر خوب کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم خوب اللہ کا جو ہے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یہ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، 18,000 مخلوق بنائی ہے، ہم نے تو 500 مخلوق بھی نہیں دیکھی ہو۔ انسان ایک مخلوق، بکری ایک مخلوق، بھینس ایک مخلوق، اسی اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے۔ یہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چاند، سورج، آسمان، زمین، یہ سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کبھی تو اللہ کے سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں بار بار جو اللہ نے اس کو جو ہے بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے درخت اپنے اعتبار سے، پہاڑ اپنے اعتبار سے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، یہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہمیں تو خاص اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں تو اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ جب ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ استحضار ملے گا۔ استحضار، دیکھو استحضار کے ایک دو قصے سناؤ۔ بجال اعمال میں حضرت شیخ نے قصہ بیان کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے، جنگل میں کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان لگایا، کھانے کے لیے بیٹھے، وہاں سے ایک بکریاں چرانے والا چرواہا وہاں سے گزرا، اس کو بھی بلایا، بھائی آ جاؤ کھانے کے لیے آ جاؤ، تواضع کی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعجب میں کہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں، اور گرمی، عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے معلوم ہے؟ اگر بغیر جوتوں کے اگر ہم تھوڑا چل لے ہوئے تو پیروں میں چھالے پڑ جاتے۔ اب کی مرتبہ حج کے موقع پر ایک بڑے میاں ان کے چپل گم ہو گئے، ادلا بندی ہو گئے ہوں گے، وہ تو سمجھے کہ جیسے اپنے ملک میں چلتے ہیں ایسے وہ بھی چلنے لگے، لیکن تھوڑے آگے چلے اور ان کی برداشت کے باہر ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان کو اٹھاؤ، ان کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بلڈنگ تک لے گئے، ہوٹل تک، اور ان کو سلیپر چپل بھی دی، خوش ہو گئے ہوئے۔ ایک عورت نے پیروں پر پانی بھی ڈالا، اور سخت گرمی ہوتی ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں، اور اتنی سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، اور ایک بکریاں چرانے والا روزہ رکھ رہا ہے، یہ تو بڑے تقوی والا معلوم ہوتا ہے، اس کا امتحان لینا چاہیے۔ تو اس کو کہا بھی ہم ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت تمہیں دیں گے، ہم اس کو ذبح کریں گے، پکائیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے، اور قیمت بھی مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ تو میرے مالک کی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی آزمائش کے لیے اس کو یوں کہا کہ بھئی اپنے مالک سے کہہ دینا، ایک بکری بڑھیا کھا گیا تھا، جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں چلے جائیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند ہے،
بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک چروا کہتا ہے فائن اللہ فائن اللہ، اللہ کو دیکھ رہے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دکان پر، گھر پر، سفر میں. یہ استحضار اللہ ذکر پر دے جب ذکر کا اہتمام کرے. یہ بہت بڑے شیخ تھے، ان کے بعد بہت سارے مرید تھے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے. شیخ جیسا کہتے تھے ویسا وہ اپنا جو ہے ذکر وغیرہ کرتے رہتے تھے. ایک نیا مرید آیا، 1-2 دن ہوئے تھے، شیخ نے اس کو اجازت دی. وہ پہلے والے مرید کہنے لگے حضرت ہم جو ہے مہینوں سے، سالوں سے آپ کے پاس ہے، اپنے آپ ہم کو تو خلافت نہیں تھی، اور اب یہ 2 دن ہوئے تھے اس کو آپ نے خلافت دے دی. کہا بھائی تمہارے اس کے درمیان میں فرق ہے. سب کو ایک مورتی دی، اس کو ایسی جگہ جمع کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے، کوئی پہاڑ کی آڑ میں، کوئی دیوار کی آڑ میں، کوئی جو ہے جنگل میں جمع کر کے لے آئے. اور وہ جو نیا مرید آیا تھا جس کو خلافت دی تھی، وہ شام کو آیا اور ہاتھ میں مرغی زندہ تھی، چہرہ اترا ہوا. شیخ نے پوچھا بھائی ذبح نہیں کی؟ حضرت دیوار کے پیچھے گیا، پہاڑوں کے پیچھے گیا، جنگل میں گیا، ہر جگہ پر اللہ دیکھ رہے. یہ استحضار. جب ہم ذکر شروع کریں گے، شروع میں تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ دانے بھی چل رہے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہے، اور ذکر بھی ہو رہا ہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ استحضار دے، پھر معیت ملے گی، اللہ ہمارے ساتھ میں. اور پھر اس کے بعد کیا ملے گا معلوم ہے؟ اللہ اپنی معرفت دیں گے. تو سب سے بڑی دولت. کبھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کوئی ادا پسند آ گئی، اس کے اوپر بھی اللہ معرفت دیتے تھے ڈائریکٹ، بغیر مجاہدے کے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شرابی تھا، گھر سے پیسے لے کر کے شراب پینے کے لیے جا رہا. راستے میں ایک گندی نالی تھی جس میں پانی بہتا تھا. وہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا اور اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا. شرابی کی نظر پڑی تو اس نے پتے کو، اس ورق کو اٹھایا اور جو پیسے لے کر کے شراب پینے کے لیے جا رہا تھا اس سے ادرک خریدا. اس ورق کو دھویا، اس کے اوپر عطر لگایا اور اس کو اچھی جگہ پر لگا دیا. اللہ کے نام کی اس نے دب دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت ڈائریکٹ اس کو دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ آدمی گزرتا، امام صاحب کھڑے ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے امام ہو، یہ تو شرابی تھا. امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ بھائی میں تو کتابوں کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے، اللہ کو پہچانتا ہے. ایک دوسرا قصہ ہم نے سنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حفاظتی گشت کرتے تھے مدینہ منورہ. رات کے وقت حفاظتی گشت کر رہے تھے اور ایک مکان میں سے کچھ بولنے کی آواز آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے وقت کے جو ہے. انہوں نے سنا کہ دیکھو کیا کچھ جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہو رہا ہے. تو ماں بیٹی کا امتحان لے رہی تھی کہ میں نے اس کی پرورش کی ہے 16-17 سال تک، اب اس کی کتنی تربیت ہوئی ہے، اس کو دوسرے گھر میں بھیجنا ہے، بڑائے گھر میں رشتہ کر کے اس کی تربیت کتنی ہوئی، اس کا امتحان لے رہے تھے. تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ. ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹی امیر المومنین تو گھر سوئے ہوں گے، ان کو کیا پتا چلے گا. بیٹی یوں کہہ رہی تھی کہ اماں امیر المومنین گھر سوئے ہے، امیر المومنین کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے.
یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا پسند آیا، اس گھر کے اوپر نشان لگا دیا۔ صبح میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئے اور بڑھیا کو بلایا کہ بڑی اماں ادھر آؤ، تمہارے گھر جو بچی ہے اس کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دو۔ تو بڑھیا سمجھی کہ امیر المومنین مزاق کر رہے ہیں، امیر المومنین ہم غریب ہیں، آپ ہم وقت کے قریب آؤ، آپ ہمارا مزاق کر رہے ہو۔ آپ مزاق نہیں کر رہا ہو، حقیقت کہہ رہا ہو۔ دونوں کا رشتہ ہوا، اللہ نے ان کے اولاد میں ایک لڑکی عطا فرمائی، اور اس لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ عمر ثانی جن کو کہا جاتا تھا، بڑے تقویٰ والے، بڑے انصاف والے۔ ان کے تقوی کا، ان کی انصاف کا یہ اثر تھا کہ جنگل میں بکریاں بھیڑیے ساتھ میں جو ہے مطلب کہ پھرتے تھے، بھیڑیا حملہ نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا تو چرواہا جو تھا اس نے جنگل میں انا للہ پڑھی، معلوم ہوتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا، پتہ لگایا تو ٹھیک اسی وقت یہاں شہر میں انتقال ہوا اور وہاں پر بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ تو یہ استحضار ہم کو ملے گا ذکر کے اوپر کہ نیت کرو انشاءاللہ اللہ کا خوب ذکر کریں، کم سے کم تو اتنا ہم کریں، 3 تسبیحات کی پابندی کریں، 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح جو ہے شام کو۔ یہ تو آخری درجے میں ہے، ورنہ اللہ تو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ جب ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ نے ہم کو خاص عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر کوئی کسی شیخ سے گئے تھے اور شیخ نے کوئی جو ہے ذکر بتایا ہے، اس کا اہتمام کرے، ساتھ ساتھ 3 تسبیحات کو بھی پڑھ لے، 20-25 منٹ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، لیکن آدھے گھنٹے میں کمائی کتنی ہو جاتی ہے؟ خالی دیکھو میں مختصر بتا دوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اب ایک تسبیح صبح میں پڑھیں گے 100 دانے ہوتے ہیں، اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں گے تو 100 مرتبہ شام کو بھی ہوگا، تو 100 غلام صبح میں، 100 غلام شام کو، یعنی روزانہ 200 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ الحمدللہ یہ بھی 200 مرتبہ آئے گا۔ ایک مرتبہ جب پڑھتے ہیں، ایک گھوڑا زین لگام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دیا، اور اس کے اوپر جو ثواب ملے اتنا ثواب ملے گا، تو روزانہ 200 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر جب کہیں گے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا اور وہ قبول ہو گیا، 200 مرتبہ اللہ اکبر بھی آئے گا، تو روزانہ 200 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے۔ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے، کتابوں میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ خالی ہے اللہ تعالیٰ ثواب کے اعتبار سے بھر کر کے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر تو 200 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک تسبیح ابھی تیسرے کلمے کی اور ایک درود شریف کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ ہم کو بھی کہا کہ ایمان والو تم بھی جو ہے سلام بھیجو۔ اتنے احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک چیز ہم کو بتائی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں بتا سکتا، وہ ساری چیزیں بتائی کہ جوتے پہننے ہو اس کو ذرا صاف کر لو اندر سے، ہو سکتا ہے بچھو ہو، صاف کر دو، بچہ ہو، اور ہمیں کاٹ لیے ہوئے۔ رات کو سوتے وقت اس طرح جو ہے جھاڑ لو، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مجھے جانور آ گیا ہو اور میرے امتی کو تکلیف ہو جاوے۔ اتنی جو ہے باریک باریک باتیں بھی بتائی ہے۔
اتنے احسان ہے کہ ان احسانوں کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کرے، ایک تسبیح صبح میں، ایک تسبیح شام کو درود شریف کیوں پڑھ لیا کرے۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں، فرشتہ ہمارے درود کو لے کر روزے ادھر تک پہنچا دیتا ہے، مدینہ منورہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اوپر 10 مرتبہ سلام بھیجتے ہیں، اللہ بھیجتے ہیں 10 سلام، 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور ہمارے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ ایک گنہگار آدمی قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، قبروں کو دیکھ کر عبرت ہو گئی، اس نے وہاں جو ہے توبہ کر لی اور ایک مرتبہ درود پڑھ کر کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ اس قبرستان میں 70,000 مردے تھے، اللہ نے سب کی بخشش کر دی اس درود کی برکت سے۔ ایک تسبیح جو ہے درود شریف کی ہمیں پڑھنی، اور تیسری تسبیح جو ہے استغفار کی، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے اتنے گناہ ہوتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر استغفار پڑھتے رہیں گے، سمندر کی جھاگوں کے برابر بھی گناہوں کی اللہ معاف کر دیں، اور توبہ کی نیت کریں گے تو اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیں۔ نیت تو کرو انشاءاللہ۔ دوسری، ایک تو معمول اس کا بنانا، ذکر کا، 3 تسبیحات کو پابندی کرے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور دوسری بات، موقع محل کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرنا، کھاتے وقت کھانے کی دعا، سوتے وقت سونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونا اور سنت طریقے سے پہلے جو ہے درود پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر سیدھا پیر مسجد میں رکھے اور دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کر لے ہوئے 20 منٹ 25 منٹ جتنی دیر نماز کے لیے مسجد میں ٹھہریں گے، اعتکاف کا میٹر بھی چالو رہے گا، نماز کا ذکر کا ثواب تو ملے گا، لیکن اعتکاف کا بھی ثواب ہمارا چالو رہے گا۔ اب یہ مختصر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بسم اللہ والا برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ بھی آتا ہے۔ ابھی چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ شیطان ہمارے ساتھ میں کھانا نہیں کھائے گا۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، مہمان کے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ میں کھانا کھاتا ہے۔ جب شیطان ساتھ میں کھانا کھائے گا تو کھانے میں برکت نہیں، اور شیطانیت والے اثرات ہماری زندگی میں آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، شیطان کو موقع نہیں ملا، ایک بچے کو لے کر گیا، ایک بچہ دوڑا ہوا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ نے فرمایا، اس بچے کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں نے شیطان کو بھی پکڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کے امام تھے۔ وہ بچہ چلا گیا تو اس کے بعد ایک لڑکی، چھوٹی سی بچی، وہ دوڑی گئی، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس بچی کا ہاتھ جو میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کو میں نے پکڑا۔ رات کو سوتے وقت کیوڑا ہم نے بند کیا اور کنڈی بسم اللہ کر کے لگائی، شیطان جو ہے گھر سے باہر اور فرشتہ جو ہے گھر کے اندر آ جائے گا۔ شیطان باہر جانے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس گھر میں میرے لیے کھانا بھی نہیں ہے اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ فرشتہ پوری رات حفاظت کرے۔ ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم نے کنڈی لگائی، استنجے میں گئے اور جو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر کے بایاں پیر استنجے میں داخل کیا تو ہمارے اور شیطان کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے، شیطان کی نظر ہمارے سطر پر نہیں پڑ سکتی، اور اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی تو شیطان کی نظر ہمارے سطر پر پڑے۔ یہ تو معمولی دعا ہے، لیکن
कितना बड़ा फायदा भाई, पर्दा है हो जाता है। ये बैतुल खला जो है वहाँ जो पर्दे लगे हुए हैं, दरवाजे हैं, हम बंद करते हैं तो इत्मीनान से इस्तिंजा कर लेते हैं कि कोई हमें देखता नहीं है। और अगर दरवाजा खुला तो कोई आदमी बैठेगा? कितनी शर्म। अगर हम दुआ नहीं पढ़ते, इस्तिंजे में गए तो शैतान हमें देख रहा है, और दुआ पढ़ेंगे तो पर्दा हाइल हो जाएगा, शैतान की नजर नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, हर मौके पर सुन्नत तरीके से मस्जिद में दाखिल होते। एक मरतबा जल्दी से आए तो बायां पैर जो है मस्जिद में पड़ गया, भूल से, जल्दी में। एक गैर से आवाज आई कि वो बैल, हमारे घर में आने का तरीका भी मालूम नहीं है। इनका नाम ही पड़ गया सौरी, सौर कहते हैं बैल को। सुफियान कौन से? कि वो बैल की जो आवाज आई थी, गहरी आवाज, इनको जो डांट मिली थी, वो सुफियान सौरी। इसलिए हम खुद भी सुन्नतों का एहतमाम करें, दुआओं का, और अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो हमको घर पर करानी पड़ेगी। नियत करो इंशाल्लाह पढ़ेगी इंशाल्लाह। और तीसरी चीज जो हमें अपने मामूल में लानी है वो कुरान शरीफ की तिलावत है। ये कुरान जो है ना, ये अल्लाह का कलाम है। जमीन और आसमान के पैदा करने से पहले, कई साल पहले, अल्लाह ने चंद सूरतें फरिश्तों के सामने पढ़ी, सुनाई। फरिश्ते खुशियां मनाने लगे कि कितने मुबारक होंगे वो लोग, उनके हाथ कितने मुबारक पकड़ेंगे, उनकी जुबानें कितनी मुबारक इसे पढ़ेंगे, इनके दिल मुबारक कितने होंगे इसको याद करेंगे। फरिश्ते खुशियां मनाने लगे। आज वो कुरान हमारे पास है। इसलिए रोजाना एक पारा, आधा पारा, पाव पारा, रोजाना तिलावत है, एहतमाम करे इसका। हाफिज हो तो 3 पारे रोजाना पढ़े। और अगर सीखे हुए नहीं, हमें कुरान नहीं आता है, तो सीखना शुरू करे। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने कई जगह फरमाया एक सूरत में कि कोई है याद करने वाला, हमने जो है उनकी याद करने के लिए आसान कर दिया। देखो, हमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 7 साल के, पूरे कुरान शरीफ के हाफिज। एक छोटी सी किताब को याद करना हो तो मुश्किल, और इतना मोटा, इतना बड़ा कुरान शरीफ एक छोटा बच्चा 6-7 साल का हाफिज हमें मिलेगा, और बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी हाफिज मिलेगा। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह 55 साल की उम्र में इन्होंने हिफ्ज़ किया। 55 साल की उम्र जब बयान करते थे, पास में हाफिज बैठते थे। कोई आयत जो है याद नहीं आती तो हाफिज से पूछते हुए, खुला आयत कौन सी है, तो हाफिज बताते। फिर मौलाना ये कहते थे कि भाई तुम्हारा 55 का है और मेरा 55 का है। कोई बूढ़ा भी हिफ्ज़ करना चाहे, अल्लाह उसके लिए भी आसान करती है। अच्छा, किसी ने नियत की कि मुझे कुरान सीखना है या हाफिज बनना है, और शुरू किया। अभी आधार रुकू भी जो है हिफ्ज़ नहीं किया था या सीखा भी नहीं था, और मौत आ गई, अल्लाह इसका शुमार हाफिजों में करे। अल्लाह फरमाए कि हाफिज साहब उठो, कहेंगे अल्लाह मैं तो हाफिज नहीं हूँ। कहा तुमने नियत की थी, हमने तुम्हारा शुमार हाफिजों में कर दिया। खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल। आग लेने को जाए पैगंबर ही मिलता है, आग लेने के अल्लाह ने नबी बना दिया। अल्लाह को देना चाहते हैं, कोई लेने वाला चाहिए। बहुत सारे लोग जमातों में गए और तख्ती, अब्दुल कवाइद, अलीफ, बा, दा यूं करके सीखा इन्होंने कुरान शरीफ, और बहुत सारे आज पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। आप लोग भी नियत करो, इंशाल्लाह हम रोजाना पढ़ेंगे। अगर पढ़े हुए नहीं तो सीखेंगे इंशाल्लाह। एक बुजुर्ग का हमने फजल अमल में सुना है कि ऐसे उंगली रखते थे और क्या कहते थे मालूम है, हाजा कलाम रब्बी, हाजा कलाम रब्बी, हाजा, ये भी मेरे रब का कलाम है, ये भी मेरे रब का कलाम है। उससे भी बरकत, लेकिन वो अमल का बरकत नहीं, सीखना है हमें इंशाल्लाह।
یہ 3 چیزیں ہوئی. ایک تو جو ہے تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، موقع محل کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. یہ چوتھی چیز جو ہمیں اپنے معمول میں لانی ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. دن میں رات میں تھوڑا وقت نکال کر کے اللہ کے سامنے مانگے. مولانا محمد سلیمان صاحب جھاجی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے، وہ اکثر یہ جملہ کہتے تھے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے. دنیا والے تو مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ دیا، دوسری مرتبہ دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، دروازہ بند کر دیتے. اور اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے اعلان کر دیا، ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اب دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے ساری عبادتوں کا جو ہے لب لباب ہے، گدا ہے اس کا. کوئی دعا ہماری رد نہیں ہوتی. اگر ہمارا کھانا حلال کا ہے اور کپڑا حلال کا ہے، کھانا جو ہم کھاتے ہیں حلال کا اور جو کپڑے پہنے ہیں یہ حلال کے ہے، تو ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعا میں 5 چیزیں ہیں، دیکھو دھیان سے سنو، بات ختم ہو رہی ہے. ہم نے رات کو مانگا اللہ سے، خوب گڑ گڑا کے مانگا. اگر دینے کے قابل ہے تو اللہ جو ہے فوری طور پر دے دیتے ہیں، چلو یہ لے. بعض مرتبہ ہماری زبان پر آتا ہے کہ کچھ اور مانگتے تو بھی مل جاتے. دوسری چیز دعا میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگا، لیکن یہ چیز ابھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اللہ ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، کبھی تو 30-40 سال کے بعد دیتے ہیں. دعا قبول ہو گئی لیکن دیں گے بعد میں. اس کی مثال یہ سمجھو، ہمارا بیٹا ہے چھوٹا اور یوں کہتے ہیں ابا مجھے ریوالور دلا دو. اصلی باپ کروڑ پتی ہے، 15-20 ہزار کی ریوالور دے سکتا ہے لا کر کے، لیکن نہیں دے گا. بیٹے سے کہے گا بیٹا ابھی نہیں، 20-25 سال کے ہو جاؤ پھر بعد میں لا کر دو. اگر ابھی دے دی تو کیا کرے گا معلوم ہے؟ یا تو اپنے اوپر گولی چلائے گا یا تو ماں باپ کے اوپر گولی چلا دے گا. اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی چیز مانگی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب صلاحیت پیدا ہوگی تب اللہ دے. اور تیسری چیز دعا میں یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے گی. مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے لڑکا دے دے تاکہ میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کروں، کہ مسجد کی خدمت کرے گا بیت المقدس کی. اللہ نے لڑکا نہیں دیا، لڑکی دی. اور کیا کہا؟ الیس الذکر کالانثی، یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے. جسے ملیریا، ٹائیفائڈ ایسی بیماری چل رہی ہو اور ہمارا بچہ یوں کہے کہ ابا مجھے آئس کریم کھلا دو، آئس کریم کھلا دو. اب اس نے 5-10 روپے کی آئس کریم مانگی ہے، لیکن باپ کیا کہتا ہے کہ بیٹے یہ دے، کیونکہ یہ کھائے گا تو فوراً ملیریا میں پڑے گا اور موت کے قریب پہنچے گا. تو باپ یوں کہتا ہے کہ بیٹے یہ نہیں، 50 روپے کی چاکلیٹ میں تجھے لا کر کے دیتا ہوں، یہ کھا لے. تو ہم نے کوئی چیز مانگی ہمارے نقصان دہ ہے، اللہ اس کے بدلے میں بڑھیا دیتے، میرے بندوں یہ لے لو. اور چوتھی چیز دعا میں یہ ہے، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی اوپر سے، اور ہم نے رات کو دن میں دعا مانگی. اب یہ دعا اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے مصیبت نیچے آ رہی ہے. ہماری دعا نے اس کو روکا اور روک کر کے اوپر لے گئے. ہم کو تو معلوم ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں میری دعا قبول ہی نہیں، بہت گڑ گڑا کر مانگی، حالانکہ بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی. دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو ٹال دیا، دعا قبول ہو گئی ہماری. اور 5ویں چیز دعا میں یہ ہے، اللہ اس کا ثواب جمع کرتے رہتے ہیں. تھوڑی دعا مانگی چھوٹی سی، بڑی دعا مانگی، اللہ اس کا ثواب جمع کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. بڑھاتے 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 اتنا بڑا ثواب دیں گے حشر کے میدان میں. بندہ کہے گا اللہ یہ ثواب کہاں سے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے بلا وقت
کھلا اجتماع میں کھلا مسجد میں تو نے دعا مانگی تھی، اس کا اثر تجھے دکھائی نہیں دیا تھا، میں نے اس کا ثواب جمع کیا تھا، اس کو بڑھا کر کے میں نے دیا ہے۔ بندہ حسرت کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ آج مجھے اس کا ثواب ملتا۔ مانگو گے بھائی، اور سب سے بڑی چیز مانگنے کی ہے ہدایت مانگنے، اپنے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، پورے عالم کے لیے خوب مانگنا۔ کوئی دعا ہماری رد نہیں ہوتی، ساری دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن یہ دو شرطیں، کھانا حلال کا ہو، کپڑا حلال۔ یہ چار چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، موقع مال کی جو دعا ہے اس کو سیکھ کر کے روزانہ اس کو پڑھتے رہنا ہے، ہم اللہ کے ولی بنتے جائیں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ کرو گے بھائی؟ ابھی تھوڑا وقت باقی ہے، اپنی تسبیحات وغیرہ پوری کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے جلدی سے پنڈال میں آ جاؤ۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے بات آئے گی، اس کو دھیان کے ساتھ میں سنیں۔ بہت تین بڑی بڑی جو باتیں بتائی میں نے، ایک ہدایت ملے گی، مغفرت ملے گی اور دھوکہ ملے گا۔ اس لیے ہر مجلس میں طلب کے ساتھ ہمیں آگے بڑھ کر کے بات کو سننا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔